کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور بہت ان کا اجر ہے۔ حدیث شریفہ میں درود و شریف کا ذکر بہت الفاظ کے ساتھ کیا گیا۔ ان میں سے 4 اقسام کے الفاظ مبارکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے پڑھنے کی، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ امام بخاری نے عبد الرحمن بن ابی لعلہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دے دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے یہ تحفہ عطا فرمائیے۔ انہوں نے بیان فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پر، آل پر رحمت نازل فرمائیے، جس طرح کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ بہت تعریف والے اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے، جس طرح کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ بہت تعریف والے اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں، لیکن آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے یہ فرمائے کہ ایسے کہو۔ بہت سی روایت آپ کو اس کے بارے میں مل جاتی ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ 10 درجات پہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جس میں نیکیوں والے اور بدیوں والے، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتہ اور بدیاں لکھنے والا فرشتہ دونوں کرامن کاتبین اپنے قلم کھولتے ہیں۔ ورنہ تو آپ گناہ نہیں کرتے تو بدی والا صرف کھولتا ہے، اور نیکی کرتے ہیں تو نیکی والا صرف کھولتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اس کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ دونوں کھول لیتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والے پہ جو 10 گناہ مٹانے ہیں وہ اس نے کاٹنے ہیں، اور جس نے درجات لکھنے ہیں اس نے وہ لکھنے ہیں۔ امام نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بار مجھ پہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 خطائیں اس سے دور کی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر دن میں ایک دفعہ ہے تو بخل ہے، یہ آپ بہت زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دن میں ایک دفعہ اور ایک مہینے میں 30 دفعہ اور ایک سال میں 365 دفعہ، تو آپ بتائیں 365 درجات بلند، 365 گناہ معاف اور 365 اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ اللہ چاہے تو اس کو کتنا بڑھا دے، اس کا کتنا اجر لکھے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 10 دفعہ پڑھتے ہیں، 100 دفعہ کی تسبیح کرتے ہیں، کر سکتا ہے انسان، چلتے پھرتے کرتا ہے، باوضو ہونا مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کسی شرعی عذر سے آپ باوضو نہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں یا کسی بھی عذر سے گھر کے کاموں میں آپ مصروف ہیں، آفس میں آپ مصروف ہیں،
اور آپ کو وضو کرنے کا ٹائم یا سہولت نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی اس کو آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس درود شریف کو، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب کبھی بھی، ویسے تو عادت ڈالیں دن میں 100 دفعہ پڑھنے کی، لیکن چلتے پھرتے جب کبھی یاد آئے فوراً درود شریف پڑھ لیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مجھ پہ درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، بس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کتنی خوبصورت روایت ہم تک پہنچی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس مسلمان بندے پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہماری اتنی کیا حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں کس قدر فضائل رکھتی ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر تشریف لائے، میں بیٹھا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی اور دعا کی ابتدا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو جب آپ ریلیکس ہو کے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کہہ لیں یا کسی بھی موقع پہ، نماز حاجت کے بعد کہہ لیں، تہجد کے بعد، تو یہی طریقہ اختیار کریں، اس سے دعا کی قبولیت اس سے جلدی ہوتی ہے۔ پھر غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی بھی اس سے ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ نے جواب دیا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4؟ آپ نے فرمایا، تم جس قدر چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ وقت مخصوص کیا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جتنا چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ کیا تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر تم نے زیادہ کیا تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کے سارے اوقات کو آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تمہاری غموں سے تمہاری کفایت کی جائے گی اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، تب تو تمہارے غموں سے تمہاری کفایت کی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی دعا کے تمام اوقات مجھ پر درود بھیجنے کے لیے صرف کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ امام احمد کی روایت میں، تب اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے غموں میں سے تمہاری کفایت فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام مجھ پہ 10 دفعہ درود پڑھا تو اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں روز کوثر پینا نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل ہوگا۔ امام ترمذی، امام ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ بہت فضائل ہے، اس پہ تو عمریں چاہیے بولنے کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کثرت کریں درود شریف پڑھنے کی، یا کم از کم 10 دفعہ تو دن میں پڑھ لیں۔ بارہ میں کہوں گی یہ بخل ہے، کوشش کریں کہ اس رب نے جس نے وقت دیا ہے، اس نبی نے جس نے عمر لگا دی دین کی تبلیغ میں، اس کا قرب حاصل کرنے، ان کی شفاعت کے لیے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں اپنے لیے جمع کریں، تاکہ آخرت میں ہمارے پلڑے نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز۔